الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ ہم کو اور آپ کو مربوط کر کے ایک دوسرے کا معین اور مددگار بھی بنا دیا ہے. جہاں ایمان لا کر کے ہمارے دل میں، دماغ میں یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کریں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے کردار سے اکتساب فیض کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں. جہاں ایمان لانے سے یہ دونوں کیفیتیں ہم کو کسی نہ کسی حد تک حاصل ہوتی ہیں، وہیں ایمان لا کر کے تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں. ایک دوسرے کا تعاون ان کے دلوں کا جذبہ بن جاتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم کے اندر یہ بات بالکل صاف ہے کہ تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک بھائی کے اوپر کوئی تکلیف آئے اور دوسرا بھائی اپنے دل میں اس کی کسک بھی محسوس نہ کرے، یہ بالکل میرے دوستو فطرت کے خلاف ہے. اگر کچھ دیر کے لیے ہم سے انبن بھی ہوگی تب بھی ہم اپنے دل کے اندر اپنے بھائی کی تکلیف پر درد ضرور محسوس کریں گے. ہمارا ضمیر میرے دوستو اس کے تعاون کے لیے ہم کو اپیل کرے گا. کچھ ظاہری رکاوٹیں ہیں، ہم نہ کریں نہ صحیح، لیکن اس کے باوجود ہماری فطرت اور ہمارا ضمیر اس کے تعاون کے لیے اپیل کرتا ہوا نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک بدن کی مانند ہیں. جب بدن کے کسی بھی حصے میں کوئی درد اٹھتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو پورے بدن کے اوپر بے خوابی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. درد پورا بدن محسوس کرتا ہے. آدمی سونا بھی چاہے، تکان بھی ہے، تاب میں مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی آنکھ میں درد ہے، پورا جسم بیدار ہے. پیر میں درد ہے، پورا جسم جاگتا رہتا ہے. سینے میں درد ہے، پورے جسم کو جاگنا پڑتا ہے. بے خوابی کی ایک کیفیت پورے جسم کے اوپر طاری رہتی ہے. اس لیے کہ اہل ایمان کی تشبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے کہ جسد واحد،
یہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر کہیں پر بھی کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف اور گزند پہنچتی ہے تو تمام اہل ایمان کو یقینی طور پر اس کی تڑپ محسوس ہوتی ہے اور اس کے تعاون کا ایک نیک جذبہ میرے دوستو دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ مجبوریاں ہوتی. کیا اہل غزہ اور فلسطین والوں کے لیے امت مسلمہ کے دل میں درد نہیں اٹھتا ہے؟ لیکن ہیں رکاوٹیں ہیں جس کی بنیاد پر میرے دوستو ہم براہ راست ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے دعاؤں اور فریادوں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ لوگ رو رو کر کے امت مسلمہ کے تمام افراد میرے دوستو ان کے حق میں یا جہاں کہیں بھی امت مسلمہ کے افراد پریشان ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں. یہ ایمان کی دلیل ہے. جب بندہ مومن بن جاتا ہے تو اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ میرے دوستو آپس میں اہل ایمان کا ایک دوسرے سے مدد کا، تعاون کا جذبہ بھی انگڑائی لیتا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں ہم اور آپ اس کی مدد کے لیے ایک درد محسوس کرتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اہل ایمان کی تشبیہ ایک مضبوط اور پائیدار عمارت سے دی ہے. یہ عمارت کھڑی ہے، ایک ایک اینٹ کر کے میرے دوستو ہم اس کو جوڑتے ہیں. ہر اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے معاون اور مددگار بنتی ہے. ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ، دوسری اینٹ کے اوپر تیسری اینٹ رکھتے 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 ہم جہاں تک لے جانا ہوتا ہے دیوار کو لے جاتے ہیں، اور جب چاروں طرف سے مضبوط دیوار اور پلر کو کھڑا کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اپنے سلیب کو ڈھال دیتے ہیں، اور یہ میرے دوستو وزنی پلر سلیب انہی دیواروں اور پلروں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، جو ہمیں سائبان دیتا ہے، ہمیں راحت اور آرام پہنچانے کا سامان بنتا ہے. اگر دیواروں کے اندر جو اینٹیں استعمال ہوئی ہیں ایک دوسرے کی معاون اور مددگار نہ بنے، ہم جیسا چاہیں ان کو ادھر ادھر الٹا سیدھا رکھتا چلے جائیں اور کوئی مضبوطی ان دیواروں کے اینٹوں میں فراہم نہ کریں تو میرے دوستو اتنا مضبوط سلیب اس کے اوپر قائم نہیں کیا جا سکتا. پھر ہم سردی سے، گرمی سے، بارش سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جو یہ سامان پاتے ہیں بالکل نہیں پا سکتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر کے مضبوطی کے ساتھ جمع کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ اہل ایمان کی مثال مضبوط دیوار کی اینٹوں کی طرح اس طرح سے ہیں. جس طرح ایک دوسرے میں انگلیاں گھس کر کے ایک دوسرے کے اندر میرے دوستو پیوست ہو جاتی ہیں، اسی طرح امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو ایک دوسرے کے درد کے وقت میں پیوست رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، متحد اور متفق ہو کر کے میرے دوستو کسی کام کو آگے بڑھانا چاہیے. جب تک ملت کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا، وہ مشربوں کے اندر میرے دوستو بٹی ہوئی نہیں تھی، بات بات کے اوپر ان میں جھگڑے نہیں ہوا کرتے تھے. بتائیے، ہمارا خدا ایک، ہمارا پیغمبر ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کلمہ ایک، سب کچھ ایک ہونے کے باوجود بھی میرے دوستو ہم اتحاد سے اور اتفاق سے بہت سے مسائل کے اندر کوسوں دور نظر آتے ہیں. اس لیے طاقت کے باوجود بھی میرے دوستو ہماری کوئی طاقت دنیا کے اندر اقوام اور ملل کے بیچ میں خود اسی ملک کے اندر محسوس نہیں کی جاتی. خس و خاشاک اور تنکوں کی طرح سے میرے دوستو ہمیں ہوائیں جس طرف اڑا کر لے جانا چاہتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہیں.
ہم متحد ہوں، ہم متفق ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے اس وطن کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں کس طرح سے اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا۔ تمام لوگوں نے مل کر کے مختلف برادریوں اور مذہبی اکائیوں کو ایک جٹ کر کے میرے دوستو جب کھڑا کیا گیا، تب جا کر کے انگریزوں کے ناپاک عزائم اور منصوبوں کو خاک میں ملانے کی میرے دوستو طاقت حاصل ہوئی، اور انہیں 7 سمندر پار واپس لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ اور پھر تقسیم کے بعد اس وطن کے اندر جمہوری حق دلانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج اگر اس ملک کے اندر تمام مذہبی اکائیوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا رہنے کی، اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی، اس کی نشر و اشاعت کے لیے میرے دوستو تعلیمی اور تدریسی نظام قائم کرنے کی اگر اس ملک کے اندر آزادی حاصل ہے تو یہ اسی جمہوری دستور کا میرے دوستو نتیجہ اور ثمرہ ہے، جس کے اندر ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اکابر اس دستوری جماعت کا حصہ ہیں جو بابا بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں دستور کی دفعات کو تشکیل دینے کے لیے میرے دوستو یہاں کے لوگوں نے بنائی تھی، جو ٹیم اس ٹیم کا حصہ ہمارے اکابر ہیں۔ اور خاص طور پر ہماری مذہبی یا تمام مذہبی اکائیوں کی مذہبی شناخت اور ان کے تشخصات کے بقا کے اوپر زور دینے والی دفعات ہیں، ان دفعات میں ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا حصہ اور کردار رہا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے دستور کے اوپر آنچ آتی نظر آ رہی ہے تو تمام برادریوں کو، تمام لوگوں کو اس کا تحفظ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور ہر 5 سال کے بعد اسی میرے دوستو جمہوریت کی بنیاد پر یہاں حکومتوں میں انقلاب لانے کا ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ ملک کا ہر شہری جو قانون کے اعتبار سے ووٹ دینے کا میرے دوستو حقدار بنتا ہے، اسے پوری آزادی کے ساتھ اپنی حق رائے دہی کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہم کسی کا نام لے کر کے کچھ نہ کہیں، لیکن اتنا تو ہر باشعور آدمی سمجھتا ہے کہ اس ملک کے لیے اور خاص طور پر ہماری ملت کے لیے کون سا لیڈر اور کینڈیڈیٹ مفید ہو سکتا ہے، اتنا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر باشعور آدمی سمجھتا ہے، اسے بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کس کو ہم چن کر کے لائیں گے، منتخب کر کے لائیں گے تو وہ ہمارے مذہب کے اوپر ڈاکے نہیں ڈالے گا، ہمارے مذہبی تشخصات کے اوپر وہ بری نظر نہیں ڈالے گا۔ ہم میں سے ہر شخص میرے دوستو واقف ہے، لیکن ہوتا وہی ہے کھچڑی والا مسئلہ۔ ابھی واٹس ایپ پر عجیب عجیب طرح کی باتیں آتی ہیں۔ ایک یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل کے طلبہ تھے، انہوں نے احتجاج کیا کہ روزانہ کھچڑی پکتی ہے، ہم صرف کھچڑی کے اوپر اکتفا نہیں کریں گے۔ اختلاف کرنے والے بچے وہ بالکل بھوک ہڑتال کے اوپر بیٹھ گئے۔ کتنے تھے وہ؟ 80%۔ 20% بچے کھچڑی کھانے کے لیے تیار، 80 بچے کھچڑی کھانے کے لیے تیار بالکل نہیں ہیں۔ لیکن میرے دوستو بھوک ہڑتال کے بعد جب ووٹنگ ہوئی تو جو 20% کھچڑی کھانے والے بچے ہیں ان 20 نے کھچڑی کو ووٹ دیا، اور یہ جو 80% تھے اس میں کسی نے کہا ہم چنا بوٹی کھائیں گے، مثال کے طور پر 10% لوگوں، کسی نے کہا ہم آلو پراٹھا کھائیں گے، وہ بھی 10% پکڑ لیجئے، کسی نے کہا ہم سبزی کھائیں گے، وہ بھی 10%، یعنی 10% یہ 80 ووٹ تقسیم ہو کر کے رہ گیا 80%۔
اور کھچڑی والے جو 20% تھے انہوں نے پورے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے 20 کا 20 ووٹ میرے دوستوں کھچڑی کے لیے ڈالا۔ بتائیے حکومت اس دستوری ملک کے اندر کس کی بنے گی؟ جمہوریت۔ ارے جس کو 20% ووٹ ملا ہے، 80% نے تقسیم ہو کر کے اپنا ووٹ بے وزن بنا لیا اور 20% نے متحد ہو کر کے اپنا ووٹ میرے دوستو ایک جگہ پر دے کر کے انہوں نے کھچڑی کو پھر سے رائج کر دیا۔ تو اس میں نقصان کس کا ہوا؟ پھر سے وہی کھچڑی پکنے لگی۔ ہمیں ایسے وقت میں میرے دوستو تقسیم ہو کر کے نہیں، منتشر ہو کر کے نہیں، بلکہ متحد ہو کر کے ہم جسے بھی مفید اور کارآمد سمجھتے ہیں اس وطن کے لیے، یہ وطن ہمارا وطن ہے، ہم اس سے محبت کر چکے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہمیں میرے دوستو کسی سرٹیفکیٹ کی اس سلسلے میں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اسے آزاد کرایا ہے، اور جب اس وطن کی سرحدوں کو ہمارے سروں کی ضرورت پڑی ہے تو ایک کی جگہ پر 4 سر میرے دوستو ہم نے پیش کیا ہے۔ اس لیے ہمیں وطن سے محبت ہے، اس کا سرٹیفکیٹ لینے کی ہمیں کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے مذہب کے تعلق سے بیدار مغزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی تشویش پائی جاتی ہے تو اللہ کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ آج یہ موقع ہمارے پاس ہے کہ ہم میرے دوستو اپنے حق میں جس کو مفید سمجھتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور پورے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم اپنا وزن اور اپنی قیمت میرے دوستو بنانے کے لیے فکر مند رہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے ذریعے، مختلف میرے دوستو کردار کے ذریعے اتحاد کا، اتفاق کا، باہمی تعاون کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ایک طریقہ رائج کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ انسان آپس میں میرے دوستو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بہت اچھی تقریر کرنا آتا ہے، بہت اچھا سبق ہم پڑھا سکتے ہیں، ہم کہیں اسپیچ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں بالکل دے سکتے ہیں، یہ ایک ہنر ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کیا ہے۔ لیکن کیا ہم بہترین کرتا اور پاجامہ بھی سل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی اچھے ٹیلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے، کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری آنکھوں میں کتنی کمزوری آئی ہے اور پھر اسی کے مطابق ہم اپنے چشمے کا نمبر تشخیص کریں اور اس کا کانچ بنائیں، اس کا فریم بنائیں؟ کیا ہمارے پاس یہ کام بھی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہر ایک میرے دوستو اپنی ضرورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے، اور جب ہمارا کوئی بھائی، کوئی انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، میرے دوستو جب ہمارے کام آتا ہے تو ہمارے دل کے اندر، ہمارے ضمیر کے اندر ایک جذبہ تشکر انگڑائی لیتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو اپنا محسن مانتے ہیں، اپنا ہمدرد مانتے ہیں۔ تو ضروریات کی بنیاد پر ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو تو جس سے بھی تمہاری ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے تم اس کے شکر گزار بنو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو انسانوں کی
جو سامنے اس کا محسن اور مددگار بن کر کے کھڑا ہو گیا، اس کے لیے احسان اور تشکر و امتنان کا ایک لفظ نہیں بول سکتا کہ بھائی صاحب بہت بڑا شکریہ آپ کا، آپ نے تو ہمارا کام بنا دیا۔ ہمارے بیٹے کی فیس بھرنے کے لیے ہمارے پاس بالکل پیسہ نہیں تھا، وہ تو ڈراپ آؤٹ ہو جاتا اگر آپ نے ہماری اس وقت مدد نہ کی ہوتی۔ ہمارے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے، آپ نے ہماری عید کو مسرت سے ہم کنار کر دیا، اپنا تعاون پیش کر کے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے۔ جان دے دوستو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، صرف زبان کے ساتھ نہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کرنا، اسے تو اللہ اور اس کے رسول نے بھی پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مددگاروں کے لیے کیا ارشاد فرماتے؟ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی نفع رسانی کے لیے اقدام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، سیاسی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، ملی میدان میں کام کر رہے ہیں، مذہبی میدان میں کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھی انسانیت کی نفع رسانی کا ملی، سماجی، سیاسی، دینی، مذہبی، اخلاقی، معاشرتی کوئی بھی کام کرتے ہیں، میرے دوستو وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میرے دوستو ممدوح ہیں، ان کی ستائش اور تعریف ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکریہ ادا کرو ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ جس بندے کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کر دیتے ہیں ایک بار، وہ پھر میرے دوستو اگر کوئی موقع آئے گا یقینی طور پر ہمارے لیے وہ کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستو اتنی ساری تعلیمات اور ہدایات ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ مربوط، متحد اور متفق رہنے کی موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی معاشرہ سب سے زیادہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہو کر بے وزن اور بے قیمت بنا ہوا ہے تو وہ میرے دوستو ہمارا اور آپ کا معاشرہ ہے، وہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی سوسائٹی ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت میرے دوستو محسوس نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ہم دو ادھر دو ادھر، 5 ادھر 10 ادھر کر کے تقسیم ہو کر کے بٹ کر کے رہ جاتے ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں میرے دوستو متحد ہو کر کے اپنا بیڑا پار لگا لے جاتی ہیں، اور پھر 5 سال تک منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں، ہمارے خلاف سازشیں رچی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم اپنا نہیں اپنے مذہب کا تو کم سے کم خیال کریں، اس کے تحفظ کے لیے بیدار مغزی کا ثبوت پیش کریں، اور جب وقت آئے تو میرے دوستو اپنے گھروں سے خود بھی باہر نکلیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں نرم بستروں پر آرام اور استراحت فرما کر کے میرے دوستو ہم کامیابی کے میدان میں کبھی نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنے گھر کی خواتین کو باپردہ ہو کر کے انہیں بھی نکلنے کی ترغیب دیں۔ ووٹر آئی ڈی ہم مسلمانوں کے پاس بڑی تعداد میں نہیں ہے، ہمارے کاغذات درست نہیں ہیں، عین وقت پر میرے دوستو ہمیں ساری بات سوجھتی ہے، جبکہ اس کے لیے مختلف مواقع آتے ہیں اور ان موقعوں کے اوپر یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس تعلق سے بھی اپنے بارے میں فکر مند نہیں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں فکر مند نہیں۔ جب ہم ووٹ دینے کے لیے وہ پروانہ ہی نہیں اپنے پاس رکھیں گے تو پھر تبدیلی اور انقلاب کا خواب دیکھ کر کے میرے دوستو کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا
احسان مند ہونا چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے جو روایات میرے دوستو جاری کی ہیں ان روایات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہمیں خود سے پیش قدمی کرنی ہے، اور اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے دین پر بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے میرے دوستو متحد اور متفق ہو کر کے بھرپور ووٹ کے معاملے میں اپنی بیداری کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مل جل کر کے کریں گے، یقینی طور پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نتائج جو آئیں گے وہ ہمارے مطابق آئیں گے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جب ہم سبب اختیار کریں گے، اپنے قدم کو ہم آگے ایک ایک کر کے بڑھاتے جائیں گے تو مسافت طے ہوگی اور منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ لیکن اسی کرسی پر بیٹھ کر کے اگر ہم لمبی چوڑی میرے دوستوں مسافت کو طے کرنا چاہیں اور اپنی منزل کو اگر اپنے پاس بلانا چاہیں، یقیناً میرے دوستوں اس دار الاسباب کے اندر یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مل جل کر کے کام کریں گے، بیداری کے لیے ہم نکڑ میٹنگیں قائم کریں گے، اور جب وقت آئے گا تو متحد اور متفق ایک جٹ ہو کر کے انشاءاللہ جو اپنے لیے، اس ملک کے لیے، ہمارے مذہبی تشخص کے لیے جو مفید ثابت ہوگا ہم اس کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اطاعت خداوندی، اطاعت رسول کے ساتھ باہمی تعاون کو فروغ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور مکمل باشعور ہو کر کے اپنے دین کے تحفظ کے لیے بیدار مغزی کی ہم اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔